جو مسلم لیگ نواز کے دور کے آخری ایام میں دھرنا ہوا فیض آباد میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک معاہدہ ہوا، اور دین وی سو a 2-star DG Rangers going there personally in uniform and handing over envelopes of money to these people and saying to them کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. How do you react to that as a former military officer, as a general officer? With contempt. How else can one act? It was a silly thing to do. ایک غلط قسم کی چیز تھی، غلط قسم کا طریقہ تھا. I don't agree with it and I don't think that should have happened. بالکل. میں تھینک یو اجاز فار آسکنگ دس کوسچن. آپ نے میرا کام آسان کر دیا. میں پوچھنے والا تھا، میں سوچا تھا پتہ نہیں پوچھوں گا نہ پوچھوں، جنرل صاحب ناراض نہ ہو جائیں، لیکن یہ بات بالکل پتہ کی بات ہے. اور اچھا، کمنگ بیک ٹو جو ان کا آرٹیکل بھی ہے جنرل صاحب کا، وہ آرٹیکل بڑا وائرل ہوا ہے، بڑا پاپولر ہوا ہے کہ واز دس اے وار. اجاز آپ بھی اس کے اوپر، آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو پبلک ڈومین میں اس چیز کا بار بار یاد دہانی کرتے رہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جو ہیں یہ ٹھیک پالیسی نہیں ہے. آپ کا بڑا اس کے اوپر واضح موقف ہے. میں چاہتا ہوں آپ ایک کوئک کامنٹ اس کے دیں کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو یہ ڈائیلاگ کی بات، اب ہمیں نہیں پتا، ہمیں ڈیٹیلز بھی نہیں پتا کون کر رہا ہے، کس لیول پر ہے، کون بات چیت ہو رہی ہے. ہمیں اس سے ایک دو اناؤنسمنٹ سنی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے. تو میں اجاز یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک خلاصہ دیں کہ آپ کا کیا اس میں آرگیومنٹ ہے کہ کیوں یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، یا یہ نقصان دہ ہیں ہمارے جو آپریشنز ہیں، جو ہم نے جو بھی مائل سٹونز اچیو کیے پچھلے ایک دہائی میں، یہ اس کی نفی ہوگی. دیکھیں کوئکلی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اینڈ لیٹ می سے دیٹ دس از واٹ وی کال ان انگلش اے نو برینر. اس طرح کی لڑائی میں اٹس ناٹ اباؤٹ ایدر اور. آپ قوت کا استعمال کرتے ہیں، قوت کے استعمال سے آپ ایک فضا جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں جس فضا کے اندر آپ پولیٹیکل ریزولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے اندر کچھ جو ہے وہ تندرو ہوں گے، دا ہارڈ لائنرز، ان کے خلاف آپ قوت کا استعمال کریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے who might be reconcilable، ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. So you do what Churchill said, you jaw and you war. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت کا معاملہ ہے، اس کے اندر یہ میں نے اپنے مضمون میں بھی فرائیڈے ٹائمز میں لکھا تھا کہ ہم نے افغان طالبان کو یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایشو ہے which you need to resolve, and they made a commission and they said کہ ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اور انہوں نے ایز پر سورسز یہ کہا کہ جی آپ نے معاملہ طے کرنا ہے، اور معاملہ طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے اور آپ نے ان علاقوں میں واپس جانا ہے، ادروائز وی ول ہیو ٹو آپریٹ اگینسٹ. تیسری بات، حکومت پاکستان نے ایٹ دا ہائیسٹ لیولز ڈوسیز پریزنٹ کیے ہیں، not just to Pakistan but to the world, saying that TTP is being funded by R&AW, which is the Research and Analysis Wing, the External Intelligence Agency of India. So my question is, that Wazir Azam Pakistan, how and why did he jump the gun in that TRT World interview and talked about the fact that my government is speaking with them? Because as per the given information, the government of Pakistan at no level has been in direct talks with these people. So yes, you can talk to people if they are prepared to talk and surrender on your terms. جی مطلب کیا ہوا باجوڑ میں جب اور خیبر میں یا جب قوت کا استعمال ہوا تو اس وقت، اینڈ دس از جسٹ بفور جنرل طارق خان ٹوک اوور ایز IGFC، ایف سی کے فورٹس جو ہے وہ گر رہے تھے. ایف سی واز لٹرلی a demoralized force. بالکل بالکل. He turned it around. ان کے گلے کٹ رہے تھے. I mean, I have personally seen the kind of death and destruction جس کے بعد جب آپ وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس دشمن کے ساتھ نمٹ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس دشمن کے ساتھ آپ نے نمٹ رہے ہیں.
بالکل But I'd بہت like شکریہ General Khan to, you know, جی میں بالکل جنرل خان صاحب سے بھی بالکل ان کا ویو لیتے. جنرل صاحب نے تو بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ اس میں دیا ہے. میں صرف چونکہ آپ نے اجاز نو برینر کی بات کی ہے نا, میں دیکھیے ایک الگ بات نہیں, اسی سے لنکڈ بات ہے. مسئلہ ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم بڑی وہ شروع سے وہ کہتے ہیں, انہوں نے ایک زمانے میں کہا تھا ٹی ٹی پی کے دفتر بھی کھل جائیں. اب مسئلہ یہ کہ آپ جیسے جو ذہین پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو کہیں گے نا نو برینر ہے, مگر جو ان کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے. یہ جو لوگ اس کے برعکس بات کریں وہ غلط بات کریں. نہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جنرل طارق خان سے پوچھ لیں. He was responsible for dozens of operations, small and large, across the length and breadth of Khyber Pakhtunkhwa and federally administered tribal areas. تو آپ ان سے پوچھ لیں. جی جنرل صاحب, اب آپ اس کے اوپر ان دونوں چیزوں کے اوپر ایک اپنے جو آپ کا ہے آرگیومنٹ اور آپ کا ایکسپیرینس وہ ذرا شیئر کیجئے. اصل میں یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرنے والی جو یہ ابھی چل رہا ہے, اس کو مختلف طریقوں سے دیکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ واٹ واز دس کانفلکٹ, کیا یہ وار تھا, واز اٹ اے سول وار, واز اٹ اے لا اینڈ آرڈر سچویشن, واٹ واز اٹ, اینڈ فرسٹ آف آل ڈیفائن دیٹ. میرے خیال میں یہ تو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھا. اٹ واز ناٹ اے سول وار اور سم تھنگ آف دیٹ سارٹ, کہ جس میں وار کے you apply war and courts are open throughout. یہ تو courts وغیرہ میں جاتے تو law and order کا ہی situation ہے. دوسری بات یہ کہ how has the world dealt with this. دنیا میں ایک سری لنکا کا ہے 1983 سے لے کر 2009 تک, جب تک انہوں نے ریٹن ڈیفیٹ سرنڈر نہیں کیا تھا they didn't let go. اس کے اوپر IRA کا 1960 to 1998 military conflict created an environment جس میں 2 پھر ریفرینڈمز ہوئے تھے. 2 ریفرینڈمز took place جہاں پر لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر فلپینز 1969 سے لے کر ابھی تک اٹس آن گوئنگ, اور پھر برونڈی کا آپ کو معلوم ہے اپ ٹو 2005. یہ تو 4 کیسز ہیں, ان کو اسٹڈی کر لیں, اس میں آپ کو پتا چل جائے گا واٹ از دا ڈائریکشن دیٹ ون شوڈ بی ٹیکنگ. لیکن اس کا ایک اور پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم 9/11 کے بعد شروع ہوئی تھی. ان کو یہ نہیں پتا اس سے پہلے بھی تھی, اور اس سے پہلے بہت زیادہ تھی. 80,000 جو یہاں پر 9/11 کے بعد پاکستان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو ہمارا لاس آف ٹریجر ہوئے بلینز آف ڈالرز, دس از نتھنگ کمپیئر ٹو واٹ ویو ڈن ٹو ourselves from 1948 to all the way up to 9/11. یہ تو میرے پاس لکھا ہوا ہے سارا کچھ یہاں پر what we've done. اس میں تو we lost half our country, we killed our prime minister with an Awan 1948 کے اندر. پھر اس کے بعد جو سول وار ہوا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ, پھر وہ القاعدہ آئیڈیالوجیکل گائیڈنس کی کہانی شروع ہو گئی تھی. یہ تو بہت سارا کچھ ہوا تھا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, القاعدہ کا جو لیڈرشپ تھا جب میں نے ڈائیڈ اور ایونٹ پاسڈ آن ٹو اسامہ بن لادن اینڈ تھنگز آف دس سارٹ, تو یہ تو بہت پہلے پاکستان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تھا 1998 میں. اور انہوں نے بیت اللہ مسعود کے ساتھ جب کانٹیکٹ ان کا ہوا تھا تو اٹ واز ڈن ٹو طاہر یلدشاف. طاہر یلدشاف جو سا تھا یہ IMU کا کو فاؤنڈر تھا, اور اس کو انہوں نے وہاں سے ڈائریکشن دی تھی کہ اس کو چھوڑیں آپ امریکن کو, پاکستان آرمی کو ڈسٹروائے کریں. اور 50,000 چیچنز, ازبیکس, تاجکس یہ وہ لے آیا تھا مسعود ٹیریٹری کے اندر. اسی کے اوپر تو جھگڑا ہوا تھا وزیر اور مسعودوں کا کہ جی یہ آپ نے باہر سے آپ کیوں لوگ لائے ہیں, اور ان کا صرف ایک آبجیکٹو تھا ٹو فائٹ وتھ پاکستان آرمی. تو اس میں پہلی بات تو یہ دس واز ویری مچ آر وار. یہ اور کون آ کر ان کو کلیئر کرتا ہے, یہاں سے ہم نہیں کرنا تھا. دوسری بات یہ ان سے مذاکرات کرنا. ابھی یہ جو ہمارے جو 80,000 شہادتیں ہیں اور یہ جو APS کا تھا اور یہ ٹرائبس کے اندر جو انہوں نے کیے ہے, وہ تو مجھے معلوم ہے کہ کیسے لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کیے, مشر کو کیسے تباہ کیے, ٹرائبل سسٹم کو کیسے ہائی جیک کیے. اب وہاں پر وہ لوگ جو امن چاہتے تھے, انہوں نے ہتھیار سب کے پاس ہے ٹرائبل ایریا میں. if you go and raid a house and say I found 2 Kalashnikovs, there's no news because وہ ہر ایک کے پاس ہوتے. So what will those people say کہ جی ابھی جب امن آ رہا تھا تو حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو چھوڑ دیا, اور ابھی ہماری باری ہے, چلو ہم اٹھا لیتے ہیں ہتھیار. Is this what we want کہ ایک اور کانفلکٹ گروپ نکل آئے ہر ایک ایجنسی سے؟
تو اس میں میری جو رائے ہے کہ جیسے IRA نے وہاں پر ریفرینڈم کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر وداؤٹ کنسلٹنگ دا ٹرائبل لیڈرشپ اور ایک جرگہ بٹھانے کے بغیر گورنمنٹ کے پاس کوئی حق ہے نہ جورسڈکشن ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. بہت اچھی.